وادی میں لگاتار تیسرے روز بھی تذبذب، خوف و ہراس، پریشانی اور کچھ ہونے والا ہے کہ کیفیت برقرار ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ایڈوائزری جاری کرنے کے بعد سنیچر سے ہی وادی میں موجود یاتری، ملکی و غیر ملکی سیاح ہزاروں کی تعداد میں غیر ریاستی مزدور وادی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جبکہ NIT سری نگر سے بھی غیر ریاستی طلباء چلے گئے۔ ادھر ایڈوائزری کے آنے کے بعد ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں ناقابل یقین اضافہ دیکھا گیا اور ٹکٹ 40,000 سے 50,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ گزشتہ روز حکومت کی درخواست کے بعد C-17 طیارے کے ذریعے 6,000 سے زائد یاتریوں کو ایئر لفٹ کیا گیا۔ مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کی طرف سے گورنر سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز عمر عبداللہ نے گورنر سے ملاقات کی اور وہاں ملاقات میں گورنر نے یقین دہانی کرائی کہ خصوصی پوزیشن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ سجاد لون نے کہا کہ مرکز کنفیوژن دور کرے۔ محبوبہ مفتی نے تمام سیاسی جماعتوں کے ورکروں سے کہا ہے کہ وہ متحد ہو جائیں تاکہ ایک ساتھ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ریاستی گورنر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں آئینی دفعات میں تبدیلی کے بارے میں کوئی بھی علمیت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ کل کا نہیں جانتا لیکن آج سب کچھ ٹھیک ہے۔ There is no reason to spread the rumors. Wait for Monday, wait for Tuesday, and then say something. Till today, I have no inclination, no information. I have talked to everybody in Delhi, and nobody has given me any hint that we'll do this or that. Whatever somebody is saying, that there will be trifurcation, somebody says Article 35, 370. Nobody has discussed these things with me, either Prime Minister or Home Minister. سعید علی شاہ گیلانی نے تمام صورتحال کی ذمہ دار مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کو ٹھہرایا ہے۔ دوسری جانب سے پیٹرول پمپوں، ATMs کے باہر ابھی بھی رش برقرار ہے۔ دوسری جانب گزشتہ دیر رات وزارت دفاع کے ترجمان راجیش کالیا کی جانب سے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 36 گھنٹوں میں ہندوستانی فوج نے کرن سیکٹر میں اگلی چوکیوں پر پاکستانی بارڈر ایکشن فورس کے حملے کی کوششوں کو ناکام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 سے 7 پاکستانی فوجی اور دہشت گرد مارے گئے ہیں، جن کی لاشیں لے جانے کے لیے بھارتی فوج نے پاکستان کو آفر دے دی ہے، جبکہ دوسری جانب سے پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ بھارت نے وادی نیلم میں کلسٹر بم کا استعمال کیا اور آبادی کو ہدف بنایا ہے، جو کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تاہم بھارت نے پاکستانی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ اور فریب قرار دیا ہے۔ ادھر کرگل میں بھی کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے تمام تحصیلداروں، SDMs اور دوسرے افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق 7 اگست کو پارلیمانی سیشن ختم ہونے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ ریاست کا دورہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال اس وقت وادی کی چاروں اطراف سے خوف و ہراس اور افواہ بازیاں برقرار ہیں۔ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا کچھ ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ تذبذب اور خوف و ہراس وادی میں کب تک برقرار رہتا ہے۔ بیورو رپورٹ، خبر اردو۔